ونصلي ونصلي على رسوله الأمين المكين المتين الخليل الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الاحترام صاحب اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں اس کے ذکر کے لیے جمع ہیں. آج اسلامی سال کا پہلا دن یکم محرم الحرام. بات ہے کہ آج ہم قرآن پاک کا اپنا درس شروع کر رہے ہیں اور آج بھی ہمارا اسلامی سال جو یکم محرم کی رات ہے. محرم الحرام دو حوالوں سے جو ہے نا وہ یاد کیا جاتا ہے. سب سے بڑا حوالہ ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور دوسرا حوالہ یکم محرم الحرام کے حوالے سے. روایات میں آتا ہے کہ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کا دن جو ہے نا وہ یکم محرم جو ہے 26ویں تاریخ لکھی گئی ہے، 24ویں کہی گئی ہے، لیکن زیادہ جو امکان ہے وہ یکم محرم. اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم اس نئے سال کے اس نئے ماہ کے چاند کو ہمارے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنانا اور اپنے حبیب کے صدقے ہر قسم کی آفات و بدیات ہم سے دور رکھنا. آج الحمدللہ تعالیٰ ہم سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کے 10 کا آغاز کریں. سب سے مشہور جو نام ہے سورہ مبارکہ کا وہ سورہ فاتحہ ہی ہے، اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا. اسی سے ابتدا ہے. جب زبان کھولتے ہیں، کاروبار کھولتے ہیں، افتتاح کرتے ہیں تو فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا، کہ یہ قرآن کریم کے مضامین کو کھولنے والی ہے سورہ فاتحہ. ایک اس کا نام، اس کے اور بھی نام. اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ شافی بھی کہتے ہیں، سورہ مناجات بھی کہتے ہیں، سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں، سورہ رافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ مناجات بھی کہتے ہیں، اور بہت بے شمار نام ہے. اور ناموں کا زیادہ ہونا کسی چیز کا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے اور اعلیٰ ہے. کسی بھی چیز کا، کسی بھی ذات کے نام زیادہ ہونا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی اہمیت اور عظمت بہت بلند ہے. جیسا کہ اللہ کریم کے 99 نام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، ان کی شان کرتا ہے. تو صفات جو ہے وہ نام جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح سورہ یہ مبارک جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے ہر نام میں جو ہے اس کا ایک وصف شامل ہے. اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں. اور ائمہ کرام یہ لکھتے ہیں کہ اس کو دعا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں بندہ اللہ کریم سے طلب کرتا ہے اور پھر اس دعا کے جواب میں پورا قرآن کریم اللہ کی جو ہے اس کو کھول کر انسان کے سامنے رکھتے ہیں. اور سورہ شفاعت اس کو اس لیے کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ چیز شامل ہے. بیماری میں مرض جو ہے اس میں آپ دم کرتے تھے نا جو سورہ فاتحہ کا دم کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے بھی یہ چیز ثابت ہے.
اور اولیاء کرام کو بھی آپ دیکھیے، جو شخص بھی کسی کو دم کرے گا نا، یاد رکھیے وہ سورہ فاتحہ کی ہی تلاوت کرے، اس لیے اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہے شریعت کا تابع ہو، شریعت کا تابع ہو، اللہ کا نام فرمان نہ ہو، اجازت لینے کی کسی کی ضرورت، کو بیمار ہو، کسی کو سر درد ہے، کسی کو بخار ہے، بچے کو نظر لگ گئی ہے، گھر میں بھی بیمار ہے، بلا جھجک، بلا جھجک درود شریف پڑھے، پہلے بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، پھر درود شریف پڑھے اور پھوک مار، باقی اللہ پر چھوڑ۔ باقی اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو یہ شفا دے گی، انشاءاللہ شفا دے گی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بہت وظائف کیے ہوں، آپ ولی اللہ ہوں، آپ کو قرآن ہی بدلنا، یہ برکت جو ہے نا اس کی اللہ کے لیے اس میں رکھی، کیونکہ یہ سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، آقا نے تلقین فرمائی، اس لیے اس کو سورہ شفا بھی ہے۔ اور بھی اس کے ناموں کے پیچھے چلے گئے تو سارا ٹائم ناموں پہ ہی گزرتا ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کو الحمد سے شروع کیا۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد کہتے ہیں تعریف کو، اس کے دو معنی ہیں، حمد کا معنی تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے، حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ تعریف اور شکر میں فرق صرف اتنا ہے کہ تعریف جب کی جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو میں تعریف جس کی کر رہا ہوں اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے، مجھ کو کچھ عطا کیا ہے کہ نہیں کیا، محض اس کے کمالات کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔ جیسے اللہ کریم نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، تو ہم تعریف کرتے ہیں اس کے کمالات کی وجہ سے۔ اور دوسرا انداز ہوتا ہے بھائیوں تعریف کرنے کا شکر، وہ بھی تعریف ہے کہ اللہ نے مجھ کو صحت عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، تو جب اس صنف میں اللہ کریم کی حمد کروں گا تو یہ شکر کہلائے گا۔ ہے دونوں ہی شکلوں میں حمد، اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا الحمد، الف لام جو حمد کے ساتھ لگایا، اس کو تخصیص کرنا کہتے ہیں، خاص کرنا، کہ حمد جو ہے فقط ہے ہی اللہ کے لیے، الحمد کی تعریف جو ہے وہ ہے ہی اللہ کے لیے، یعنی کہ کائنات ارض و سما میں اللہ کے سوا کوئی تعریف کے قابل ہی نہیں، یہ ہے الحمد کا مطلب۔ اللہ کے سوا کائنات ارض و سما میں کوئی تعریف کے میری تعریف اور ساری کی ساری تعریف فقط اللہ کے لیے، یہ ہے الحمدللہ۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھائی آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، مسجد بنی ہوئی ماشاء اللہ، پتھر لگے ہوئے ہیں، لکھائی آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، تو تعریف تو ہوگی، تعریف تو ہو گئی، اللہ کے سوا آپ نے تعریف کی نا مسجد میں، کسی خوبصورت شخص کو دیکھا اس کی تعریف کی۔ تو یاد رکھیے گا میرے بھائی، اصل میں کسی بھی چیز کی تعریف جب کی جاتی ہے تو وہ پلٹ کر اس کے خالق کی طرف جاتی ہے، اس کے خالق کی طرف جاتی ہے جس کی یہ تخلیق ہے۔ اب کائنات کا کوئی ایک ذرہ آپ نہیں نکال سکتے جو اللہ کی تخلیق نہ ہو، اللہ کی تخلیق نہ ہو، تو آپ کائنات کے کسی ایک ذرے کی بھی تعریف کریں گے تو حقیقت میں وہ تعریف آپ اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ ہے الحمدللہ، یہ ساری کی ساری تعریفیں فقط اللہ کے لیے، ساری کی ساری تعریفیں فقط اللہ کے لیے۔ اور حمد سے یہ بات شروع کر کے اللہ نے اپنی ایک تعریف جو کی، حمد کہتے ہیں تعریف کرنے کو، اور جو نری تعریف کے قابل ہو اس کو محمود کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جب حمد کی گئی اور ساری کی ساری تعریفیں اس ذات کی جائیں اس کا نام ہے محمود، اور اللہ کا اس میں گرامی ہے محمود، یاد ہے۔
جو نری تعریف کے قابل ہو اس کو محمود کہتے ہیں۔ تو پہلا تعارف جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں کرایا اپنے اللہ کے نام کے بعد وہ محمود ہے کہ میں ہی تعریف کے قابل ہوں، میں ہی تعریف کے قابل ہوں۔ اور جب وہ محمود وہ ٹھہرا جس کی حمد کی جائے، تو جو حمد کرنے والا ہے میرے بھائی اس کو حامد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور حامد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اب دیکھیں یہ حمد کے جو رمز ہے وہ میں بتا رہا ہوں، حمد کے رمز کیا؟ اللہ نے بات شروع کی حمد سے، الف لام تو زائدہ ہے نا، بات شروع کی حمد سے، اور ذکر تین کیے اس میں، ایک اپنی ذات کا جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور ایک اس فعل کا کہ تعریف کی جا رہی ہے، اور ایک اس فاعل کا جو تعریف کر رہا ہے، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تین ذکر کی اللہ کریم کہ تعریف کے قابل میں ہوں اور تعریف میری ہی کی جائے گی، اور تعریف کرنے والا کائنات میں محمد سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا، اسی لیے آپ کو محمد کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو حامد کہا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والا۔ اب ذوق کی بات ہے کہ محمود اور حامد، محمود جس کی تعریف کی جائے، حامد جو تعریف کرنے والا۔ اب محمود اور حامد کو جمع کرے تو محمد بنتا ہے، محمود اور حامد کو جمع کرے تو پھر ذات محمد بنتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جس کی تعریف محمود نے بھی کی۔ جو حامد جب تعریف کرے تو محمود بنتا ہے، حامد تعریف کرے تو محمود بنتا ہے، اور جب محمود تعریف کرے تو محمد بنتا ہے، محمد بنتا ہے۔ تو اللہ نے ہم سے بات شروع کی لیکن اپنے محبوب کو ساتھ ملا کر بات کی یاد ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ذات محمد کے بغیر بھی کوئی دین کا تصور ہے، یہ جھوٹ ہے یاد ہے۔ ذات محمد کے بغیر دین اسلام کا کوئی وجود باقی نہیں بچا۔ کہیں اللہ نے کھل کر نام لے کر بیان کیا اور کہیں اتفاق میں بیان کیا۔ اللہ نے اپنے ساتھ رکھا اپنے محبوب کے ہر جگہ پر ساتھ۔ تو میں کر رہا تھا کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کی، اور آگے تک ارشاد فرمایا کہ کون اللہ، جس اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں وہ کون ہے؟ تو فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، سارے جہانوں کا پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار بھی کہتے ہیں فارسی میں پروردگار۔ تو رب کی جو صفت ہے یا رب کا جو صفاتی نام ہے پالنے والا۔ ہم بھی پالتے ہیں نا بچوں کو، ماں پالتی ہے اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، باپ پالتا ہے، لیکن ماں باپ کا جو پالنا ہے اور رب کے پالنے میں زمین و آسمان، جتنا ذات میں فرق ہے نا اتنا کمال میں بھی فرق ہے۔ اور رب جب انسان کو کہا جاتا ہے تو وہ مجازی حکم میں کہا جاتا ہے، یاد ہے۔ حقیقی رب جو ہے وہ خالق اور مالک وہی، خالق اور مالک وہی حقیقی رب وہ ہے۔ انسان کے متعلق یا کسی اور کے متعلق جب رب کہا جاتا ہے تو وہ مجازی حکم میں آتا ہے، حقیقی حکم میں نہیں آتا۔ تو رب حقیقت میں اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو پستی سے نکال کر اپنے کمال انتہا تک پہنچا دے اپنی پرورش کے باعث، اس کو رب کہتے ہیں۔ ہر چیز کو اس کی پستی سے نکال کر ہر درجہ انتہائے کمال تک جو پرورش کرتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ کائنات کے ایک ذرے سے لے کر آسمان کی تمام کہکشاؤں کو چلانے والا رب، پالنے والا رب، زمین کی تہ میں بسنے والے کیڑوں کو پالنے والا رب، سمندر کی تہوں میں بسنے والی مخلوق کو پالنے والا رب، آسمانوں پر تیرنے والی مخلوقوں کو پالنے والا رب، اور زمین پر چلنے والے چرند پرند اور انسانوں کو پالنے والا رب۔
فرشتوں کو پالنے والا رب، تو رب وہ ہے جو کائنات کے ہر ایک نفس کو پالتا ہے، جس کی پرورش کے بغیر انسان پل ہی نہیں سکتا۔ اگر رب کریم نہ پالنا چاہے کسی کو تو وہ پرورش، آپ سمجھتے ہیں کہ میرا باپ کما کر لایا اور اس نے مجھے کھانا کھلایا تو شاید میرا باپ پال رہا نہیں، جی نظر تو سامنے سے ہی آتا ہے، نظر سامنے یہی آتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا رزق اللہ بھیجتا ہے، وسیلہ جس کو چاہے بنا دے، وسیلہ جس کو چاہے بنا دے، لیکن حقیقت میں رزاق آپ کو اوپر بیٹھا ہوا شلا، حقیقت میں تو آپ کو پال رہا ہے وہ رب کریم ہے۔ یاد یہ ڈپٹی لگا دے، معافی لگا دی، معافی وسیلہ ہے، یہ کیا ہے؟ وسیلہ۔ اللہ چاہے تو بغیر وسیلے کے عطا کرے، یا اللہ چاہے تو کسی وسیلے سے وہ آپ کو عطا کرے۔ عطا کرنے والی ذات ایک ہے، عطا کرنے والی ذات اس کا نام رب ہے، پالنے والی ذات ایک ہے، اس کا کیا نام ہے؟ اللہ۔ اس کا کیا نام ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں وہ ذات ہوں جو ساری کائنات کو پالنے والا۔ اچھا، اب اللہ نے فرمایا تیسرا جو اللہ نے اپنا نام دیا وہ ہے الرحمن۔ الرحمن بے حد مہربان، بے حد مہربان۔ کہ پالنا جو ہے نا، کسی کی پرورش کرنا، وہ بغیر مہربانی اور رحم کے ممکن نہیں۔ جب تک آپ کے سینے میں کسی کی محبت نہ ہوگی، رحم کا جذبہ نہ ہوگا، اس وقت تک آپ پال نہیں سکتے۔ تو یہ جو رحمان ہے نا، یاد رکھیے یہ را ہا اور میم رحم، جس کو ہم کہتے ہیں رحم، یہ اس کے مادہ سے رحم، را ہا میم رحم کے مادہ سے رحمان۔ اور یہ فعلان کے وزن پر اس کو کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ۔ مبالغے، میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، مبالغے کا صیغہ کہ کسی بھی چیز کو حد سے بڑھ کر بیان کرنا، اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبالغہ کہتے ہیں۔ کہ جب انسان مطمئن نہ ہو نا بات کر کے، مثلا آپ نے کسی کو کہا کہ یہ گورا ہے، یہ کیا ہے؟ گورا ہے، کیا ہے؟ اور ساتھ جب آپ نے کہا گورا چٹا ہے، بات دونوں کی ایک ہی ہے، گورا چٹا ہے، تو آپ نے مبالغہ کیا، کیا چٹے کا مطلب بھی گورا ہی ہوتا ہے اور گورے کا مطلب بھی چٹا ہی ہوتا ہے۔ تو جب بات کو وزن دینا ہو اور بات کو مضبوط کرنا ہو، پھر بندہ کہتا ہے کہ گورا چٹا ہے، گورا۔ اور بھی کئی مثالیں ہیں، ایک ہی کافی ہے۔ تو رحمان مبالغے کا صیغہ کہ بے حد رحم کرنے والا اور ہر حال میں رحم کرنے والا، ہر حال میں رحم کرنے والا، یہ رحیم کا مطلب ہے۔ دونوں کا مادہ بھی ایک ہے، دونوں کا معنی بھی ایک ہے، لیکن تفاسیر کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ رحمان جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ رحمان کی رحمت جو ہے نا، وہ اس کے لیے بھی ہے جو اس کو مانتا ہے اور اس کے لیے بھی ہے جو اس کو نہیں مانتا۔ اور رحمان اللہ کا خالص نام ہے، یاد رکھیے گا، اس میں کسی اور کی شراکت اللہ کریم پسند نہیں کرتے۔ جیسے اللہ کے نام، اللہ کو بندہ اپنا نام نہیں رکھ سکتا، اسی طرح رحمان بھی نام نہیں رکھا جا سکتا، اللہ پسند نہیں فرماتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنی ذات، اسم ذات کے بعد سب سے زیادہ جس نام کو یاد کروایا وہ الرحمان ہے، یاد، وہ الرحمان ہے، یاد۔ تو رحمان جو ہے نا، یاد رکھیے گا، وہ ہر اس کے لیے ہے جو اس کو مانے یا نہ مانے۔ اس پر جو رحمت جس صفت سے اللہ کریم کرتا ہے وہ صفت اللہ کی رحمانیت ہے، اور رحیم فقط ان کے لیے ہے جو اس کی بات مانتے ہیں۔ رحیم فقط ان کے لیے ہے جو اس کی بات مانتے ہیں، جو اس کے تابع فرما ہیں۔ تو رحمان دنیا میں سب کو نوازے گا، دنیا میں رحمان کی صفت سے اللہ سب کو نوازے گا، لیکن رحیمی قیامت کے بعد وہ دکھائے گا جب ماننے والوں کو نوازے گا اور نہ ماننے والوں کو دوزخ میں دے گا۔ یہ فرق ہے رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم۔ رحمان کے سبب سب پر رحم کرتا ہے،
لیکن رحیم کے سبب فقط قیامت کے دن ان پر رحم کرے گا جو اس کو اور اس کے محبوب کو ماننے والے. آگے تک ہم نے شاید فرمایا کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کہ یہ اس دن کا مالک ہے جس دن صلاح اور جزا کا فیصلہ کیا جائے. صلاح اور جزا کا فیصلہ کیا جائے. اب رب العالمین بھی کہہ کر، رحمان بھی اپنے آپ کو کہہ کر، اور رحیم بھی کہہ کر اب انسان کا مغالطہ دور کیا جا رہا ہے کہ جہاں میں تم پر رحمتیں نازل کرنے والا ہوں، تمہیں پالنے والا ہوں، تمہاری پرورش کرنے والا ہوں، تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرنے والا ہوں، تو اے انسان یہ مت بھولنا کہ میں حساب و کتاب لینے والا ہوں. میں مالک یوم الدین، اس دن کا مالک بھی میں ہی ہوں جس دن تم سے پوچھا جائے گا کہ بتا ہاں ذرا، یہ جو میں نے تم پر نعمتیں کی تھی، تم پر اپنی رحمت کی تھی، تجھے نوازا تھا، مال عطا کیا تھا، دولت عطا کی تھی، اولاد عطا کی تھی، اقتدار، طاقت عطا کی تھی، کیسے اس کو خرچ کیا؟ تو وہ جو سوال و جواب کرنے والی طاقت ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی میں ہوں، وہ بھی تیری اگلی پچھلی ساری نسلوں کو اٹھا کر سامنے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا. اور اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان سے اس کے عمل کا پورا پورا حساب لیا جائے. ہر انسان سے اس کے عمل کا پورا پورا حساب لیا جائے. اور پھر یہ مالک، اللہ نے ساری ملکیت ختم فرما دی کہ دنیا میں تو تم مالک بنتے ہو نا، کوئی مکان کا مالک ہے، کوئی صوبے کا مالک ہے، کوئی ملک کا مالک ہے، کہتا ہے میں دنیا کا مالک ہوں. لیکن قیامت کے بعد جب وہ دن قائم کیا جائے گا جزا کا، تو اللہ نے فرمایا اس نے فقط میں مالک ہوں. مالک ملک سے بھی ہے، ملک میں بھی مالک ملکیت آتی ہے. ملک کہتے ہیں بادشاہی کو، مالکیت بھی اسی میں سے ہے. تو اللہ نے فرمایا اس دن سارے شہنشاہ میرے سامنے فقیر کی حالت میں پیش ہوں گے اور فقط اکیلا میں شہنشاہ ہوں گا اس دن، اور تم سے ہر ایک عمل کا حساب و کتاب ہوں گا. فقط میرا ہی اقتدار ہوگا، فقط میرا ہی اقتدار ہوگا. اور وہ دن میرے دوستو اتنا ہیبت ناک دن ہوگا، اس دن کوئی شخص بولنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ روایت میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کریم اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر تشریف فرما ہوں گے اور ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا حشر میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے. تو حکم یہ ہے کہ میرے اذن کے بغیر کوئی زبان نہیں. تو نبی سے بڑھ کر اس بات کو کون جانتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس بات کو کون جانتا ہے کہ خدا کا منشا یہ ہے کہ میری مرضی کے حکم صادر کر دیا نا، تو کوئی زبان نہیں کھلے گی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر گئے. سجدہ میں جب سجدہ میں سر کو جھکائیں گے تو اللہ خود پوچھے گا کیا میرے محبوب سر کو اٹھا بات کر کیا بات، تو خود اذن دیا جائے گا. اذن مانگے گی بھی نہیں. یہ ادایا ہے یار، یہ محب اور محبوب کے درمیان اداؤں کا معاملہ ہے. زبان سے بات نہیں کی، منع اللہ نے کیا. آقا نے جب سر سجدے میں جھکایا تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب سر کو اٹھا بات کر کیا چاہتا ہے. تو وہ اذن اللہ کریم خود ادا کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شفاعت کریں گے جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. اس دن کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، اور وہ اتنا ہیبت ناک دن ہوگا کہ دنیا کے شہنشاہ اور دنیا میں بادشاہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں. جب جہنم کا نظارہ کریں گے نا اور اپنے اعمال ان کے سامنے نظر آ جائیں گے ان کو، تو وہ تھر تھر کانپیں گے کہ آج کہیں بچنے کی جا لا ولی ولا نصیر، آج تمہارا کوئی دوست اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. تو اللہ نے فرمایا اس نے یاد رکھنا رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں،
رب بھی ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ حساب و کتاب لینے والا عادل بھی میں ہوں، عادل بھی میں ہوں۔ لہذا اس بات کو مت بھولے انسان، شفاعت بھی حق ہے، اس کا فضل بھی حق ہے، اس کی رحمت بھی حق ہے، لیکن وہ عادل بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ اگر عدل نہ کرے گا تو وہ عادل نہیں بنتا، یاد رکھیے۔ اس لیے اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ معاف کر دے گا، وہ اس کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ پہلے عدل کرے گا، پہلے عدل کرے گا، قیامت کے روز پہلے عدل کیا جائے گا، فضل کا معاملہ بعد میں آئے گا۔ تو فضل پر نگاہ ضرور رکھیں، فضل کے بغیر وہاں بخشش نہیں ہے، عقیدہ رکھیں، لیکن عمل کو نہ چھوڑیں۔ کیوں کہ عمل کے بغیر وہاں نجات ممکن، ضرور دوزخ کا چکر لگا کر آنے کا پروگرام ہے ہمارا، کہ اپنے حساب و کتاب کے سبب بندہ دوزخ میں پھینک دے، تب آقا کی شفاعت ہو یا اللہ فضل کرے تو دوزخ سے نکالا جائے، یہ پروگرام ہے ہمارا۔ نہیں، ایسا نہیں چاہیے۔ جنت جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور وہ عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے، یار عمل کے بغیر ممکن۔ یہ خیال دل سے نکال دے، جولے لال بیڑے پار، یہ جو خیال ہے نا کہ مجھے فلاں بچا لے گا، مجھے فلاں بچا لے گا، مجھے فلاں بچا لے گا، وہاں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ یار جب رب کریم کرسی پر بیٹھا ہو، کائنات کا سب سے بڑا جج جب کرسی پر بیٹھا ہوگا، کون وہاں پر بولے گا؟ کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ ہاں وہ سارے معاملات جو شفاعت کے ہیں نا، قرآن شفاعت کرے گا، نماز شفاعت کرے گی، روزہ شفاعت کریں گے، بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، آپ کے نیک اعمال شفاعت کریں گے، وہ سارے معاملے حساب و کتاب کرنے کے بعد، دوزخ اور جنت کے فیصلے ہو جانے کے بعد لہٰذا یہ جیل سے نکال دیں جھولے لال میرے پاگڑا کا سفر، وہاں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے زور دیا مالک یوم الدین، کسی وہم میں نہ رہنا، کسی وہم میں نہ رہنا، فقط میں ہی مالک ہوں حساب و کتاب کے دن۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، آگے سے دعا شروع ہو جاتی ہے، یہ پہلا تعارف تھا، آگے دعا شروع ہو جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا جو لفظ ہے نا میرے بھائی، اس کے 3 معنی استعمال کیے جاتے ہیں عربی لغت میں، اس کے 3 معنی لیے جاتے ہیں۔ پوجا اور پرستش میں بھی آتا ہے عبادت، پوجا اور پرستش کے معنی میں بھی آتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بندگی اور غلامی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تینوں معنوں کا اطلاق ہے، انسان کو اپنے وجود پر کرنا پڑے گا۔ فقط عبادت نماز میں جھک جانا فقط عبادت، روزہ رکھ لینا فقط عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا ایک حصہ، یہ عبادت کا ایک جزء ہے کہ انسان پوجا اور پرستش جو ہے فقط اللہ کی کرے، الہ وہ ہے، لا الہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ ایاک نعبد، عبادت کا عبد ہونے کا ایک حصہ، اس کے سوا کسی کی پوجا یا پرستش نہ کی۔ اب دوسرا ہے اطاعت اور فرما برداری، کہ ہر لمحہ، ہر حال میں، ہر فعل میں فقط اس کی تابع داری کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، یعنی کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ نہیں کہ نماز آپ نے پڑھی اور نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ظلم بھی ویسے ہی کرتے چلے جائیں، ناانصافی بھی ویسے ہی کرتے چلے جائیں، حق بھی لوگوں کو اسی طرف کھاتے جائیں، گالی گلوچ بھی کریں، لڑائی جھگڑا بھی کریں، فساد بھی زمین پر پھیلائیں، اور پھر کہیں کہ میں مولا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو یہ اپنی ذات کے ساتھ آپ فراڈ کر رہے ہیں، یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے، یہ نہ ہی بندگی ہے، یاد رکھیے۔ تو عبادت تب ہی عبادت بنے گی کہ سر بھی اسی کے سامنے جھکائیں اور اپنے نفس کو بھی اس کے سامنے جھکائیں۔ جہاں پر خدا اور شیطان کا ٹکراؤ ہونا، وہاں پر خدا کی طرف جائیں۔ جی آپ کو تو گالی نکالے گا تو آپ کا نفس تو یہی چاہے گا نا کہ میں اس کو جواب میں گالی دوں، جی یہی چاہے گا نا، اور شیطان آپ کو بہلائے گا بھی، واہ بھی دے گا، پیچھے سے ہلا شریف کرے گا، تو چل اس نے ایک نکالی ہے تو 2 نکال، اس نے تجھے ماں کی نکالی ہے تو ساتھ بہن کی بھی نکال، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو
وہ وقت ہے جب انسان نے ثابت کرنا ہے کہ مولا میں تیرا فرما بردار. کیوں؟ وہ وقت ہے انسان کا اگر بندہ اللہ کا ہو تو اس کی زبان پر گالی کیسے آ سکتی؟ بندہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو پھر گالی کیسے اس کی زبان پر آ سکتی؟ تو اس وقت بھی آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ مولا تیرے سوا میں کسی کی بات نہیں مانتا، میں بندہ جو تیرا کہہ رہا ہوں، بندہ جو تیرا ہے. اور تیسرا معنی ہے اس کا بندگی، غلامی، نوکری. غلام کہتے ہیں فارسی زبان کا لفظ ہے نوکر کو. پہلے دوروں میں غلام ہوا کرتے تھے نا، جو زر خرید غلام ہوتے، ان کی اپنی کوئی مرضی، مالک چاہے تو کھلا دے، مالک چاہے تو پلا دے، مالک چاہے تو سلا دے، مالک چاہے تو پلا دے، جو مالک نے کہنا وہی کرنا ہے. غلامی اس کو کہتے ہیں کہ غلام کی کوئی اپنی مرضی، نوکر کو کوئی اپنی مرضی نہیں. وہ انسان تیری عبادت تب عبادت کہلائے گی جب تو اپنی تمام رضاؤں کو اللہ کی رضا پر قربان کر دے گا، تمام خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دے گا. جب یہ تین جہتوں سے تو اللہ کو اپنے بندگی ہونے کا اظہار کرے گا تب جا کر تو بندہ بنے گا، تب جا کر تو بندہ بنے گا. اور پھر دوسرا لمحہ واتا پائے گا مرحلہ ایاک نستعین، وہ مستان اعلیٰ بھی تب ہی تیری طرف بیان کرے گا جب تو اپنی بندگی کا اظہار اس طرح کرے گا. تو پہلے تو نے بندہ بننا ہے، پہلے کیا بننا ہے؟ بندہ بننا ہے. اور تینوں جہتوں میں بولنا. یہ ممکن نہیں ہے کہ تو اپنے حصے تین ٹکڑے کر دے، تین ٹکڑے کر کے آپ بندگی کا اظہار نہیں کر سکتے. رب کو ماننا ہے تو پورے کا پورا. یا الذین آمنوا بالسلم کافہ، کیا ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل، اپنی مرضی سے نہیں. یہ پسند ہے تو کر لیا، یہ پسند ہے تو نہیں. یہ منشا خدا بندی نہیں ہے. پورے کے پورے میرا دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جائے، ایک رستہ چن جائے. یا شیطان کے ساتھی بن جاؤ، اس سے مدد طلب کرو. اگر مجھ سے مدد چاہتے ہو تو پھر میرے ساتھی بن. میرے در پر آنا ہے تو مجھے مانو تو صحیح نا. جب آپ اس کو مان کر، اس کو اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا خالق حقیقی مان کر جب اس سے آپ سوال کریں گے تو پھر وہ دینے میں دیر نہیں. تو ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم حقیقت میں اس کو اپنا معبود مانتی نہیں. جب وہ ایاک نعبد کی شرط ہی میں نے پوری نہیں کی تو ایاک نستعین کہاں سے آ جائے گا میرے بھائی؟ ایاک نستعین ہے تو نستعین کے مقام تک پہنچنے کے لیے میرے بھائی سب سے پہلے ہمیں ایاک نعبد کے مقام کو پہچاننا. اللہ کی اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اپنی خالص اور سچی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.